یہ روایت موجود ہے ہماری حدیث کی کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد علی کو امام بنا دے، تو اللہ پاک نے اس معاملے کو قبول نہیں کیا۔ یہ باقاعدہ ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نزدیک تو صحابہ کرام میں سے اعلم الناس جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ہماری بخاری شریف یہی کہتی ہے کہ علم کے معاملے میں بھی فضیلت کے وہی درجات ہیں جو خلافت کے معاملے میں ہیں۔ جی یعنی کہ حضرت علی علمیت میں 4تھے درجے پہ۔ مولا علی جو ہے رسول خدا کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہے، اللہ پھر ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہا۔ امیر المومنین جہاد جیسا کسی کا جہاد نہیں، ان کا قتال جیسا کسی کا قتال نہیں، ان کا جیسا خرچ کسی نے نہیں کیا، ان کی جیسی سخاوت کسی کی سخاوت نہیں۔ جتنے فتویٰ لکھوا لیں ان سے اہل تشیع ہیں وہ یہ بات آج میری توجہ سے سن لیں، ٹھیک ہے؟ انبیاء کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ بھی لائیں اور قلم بھی لائیں تاکہ میں معاملے کو لکھ دوں، اور اس کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو ابو بکر کے سوا کسی پر بھی نہ اللہ راضی ہوگا نہ لوگ راضی ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے، میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی طمع کرنے والا طمع نہ پلٹ کے پھر وہی بات آئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے نہیں کی بیعت، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ رائے حق پر نہیں ہے۔ نہیں، وہ مولا کائنات کے سامنے جو زمانہ ہے اس زمانے میں وہ رائے حق پہ نہیں۔ خلفاء ہیں منصوص من اللہ ہے، خلفائے راشدین، خاص طور سے وہ 4 خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، عمومی تصور یہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ منصوص من اللہ ہے، تو کیا آپ بھی منصوص من اللہ ہونے پر ہی یقین رکھتے ہیں، یا آپ کا خاص کوئی موقف ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے نزدیک منصوص ہے مگر یہ افراد نہیں دوسرے افراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ دیکھیں سب جانتے ہیں کہ 1400 سال سے خلافت منصوص من اللہ ہمارا عقیدہ ہے، اور امامت ہمارے اصول دین میں سے ہے۔ اور جس طرح سے اہل سنت کے ہم عقائد کی بات کریں تو 1400 سال سے متفقن علیہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی بھی وصیت نہیں فرمائی۔ آپ ہی کے پروگرام میں مفتی بندگی صاحب نے اور جو ہے دوسرے مفتیان کرام نے اس بات کا اظہار کیا کہ رسول خدا نے کس کی وصیت نہیں فرمائی۔ اور آپ اگر سوال کریں گے، پوچھیں گے تمام علماء کرام سے، تو آپ کو یہی جواب آئے گا کہ رسول خدا نے کسی کی وصیت نہیں فرمائی۔ یہ لوگوں کا انتخاب ہے کہ وہ لوگ چنیں گے، یہ مفتی صاحب کی جو ہے وہ ذاتی رائے ہے، ورنہ اہل سنت کی یہ رائے نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ خلافت منصوص من اللہ آیت کے مطابق، جیسا کہ مفتی صاحب نے پڑھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ اب خداوند متعال کی روش پہلے دیکھنی پڑے گی کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ لفظ کما ہے کہ پہلے اس نے خلفاء کیسے بنائے ہیں، اگر تو اس نے لوگوں کے اجماع سے بنائے ہیں یا لوگوں کے ایسا یعنی عمل کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے، پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے گزشتہ خلفاء کو بناتے وقت ایسا کوئی عمل نہیں کیا، یعنی سارا کا سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، پھر تو جس طرح سے جو گزشتہ خلیفہ بنے اسی طرح سے یہ خلیفہ بھی بنے گا۔ اول چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق اگر کوئی خلیفہ بن رہا ہے اور کوئی اگر اس سے نہ مانے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی آیت کے مطابق اللہ نے جسے خلیفہ بنایا ہے اس کا انکار کرنے والے کا آخر حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ خلافت منصوص من اللہ ہے، تو ہمارے اصول دین میں ہے کہ لازمی ہے اس پر ایمان لانا۔ اچھا، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہے؟ مومن نہیں ہے وہ، مطلب اصول عقائد شیعہ میں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو یہ مرحلہ شروع ہوا کہ جو اس کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے؟ تو وہ اگر مثال کے طور پر آپ اس کے اوپر حکم کیا لگائیں گے؟ شریعت کیا حکم لگاتی ہے کہ جس سے اللہ نے بنایا ہے آیت کے مطابق، اگر اس کا انکار کوئی کر رہا ہے تو اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اب یہاں پر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال اگر آیت کے مطابق اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تو پھر اجماع کی یا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آیت کے مطابق ہے تو اس آیت سے رسول خدا ناواقف نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ رسول خدا کو چاہیے کہ اس آیت کے مطابق جو بنے گا اس کا نام لے کر بتائیں۔ جیسے کہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نام کیوں نہیں ہے، تو رسول خدا کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو اللہ نہیں بنائے گا نا کسی طریقے سے، وہ رسول خدا اس بات کا اعلان کریں گے۔ ہمارے پاس یہ تمام دلائل موجود ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ بنائے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال میں نے آپ کے سامنے بارہا بار دہرائے ہیں کہ ترکت فیکم الثقلین، ترکتم فیکم خلیفتین، کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، جو اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب جہاں پر یہ آیت کے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، اللہ کا خلیفہ اور رسول کا خلیفہ، دو الگ فرد نہیں ہیں، اچھا ایک ہی فرد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جسے بنایا ہے وہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اگر خلیفتین کی بات کی ہے تو اس میں قرآن کو خلیفہ کہا ہے اور اپنے اہل بیت کو خلیفہ کہا ہے، یعنی اب خلافت اہل بیت رسول خدا سے شروع ہوگی۔ اور شرائط کی بات ہے تو ہمارے پاس وہی تمام شرائط ہے خلیفہ ہونے کے لیے جو ایک نبی میں ہوتی ہے۔ خلیفہ کا معصوم ہونا چاہیے،
اور اس کی بہت ساری شرائط ہیں. اس کی کوئی نس ہے آپ کے بالکل یہ میں نے کھول رکھی ہے, کیونکہ اکثر جو ہے مفتی صاحب اس بات کو دہراتے ہیں کہ ہمارے پاس اور ان کے پاس جو ہے نا ایک ہی وہ ہے سارا معاملہ, تو اسی لیے میں نے ان کے سامنے کھول رکھی ہے. اصول کافی کے کتاب الحجت کے اندر یہ تمام کی تمام شرائط ہیں. اس کا عالم ہونا چاہیے, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر عالم اسے ہونا چاہیے, احکم ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے. یہ مثالیں قرآنی موجود ہیں کہ اگر طالوت کو بھی اللہ نے چنا تو کہا کہ ہم نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اس کے پاس شجاعت بھی ہے, اس کا قتال ہونا چاہیے, اس کا علم ہونا چاہیے, اس کی باتیں حکمت کی جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر آنی چاہیے. اچھا, ایک چیز پہ مجھے نظر آ رہا ہے خواتین و حضرات کے دونوں کا اتفاق ہے, وہ یہ ہے کہ خلافت چاہے ابتدائی حصے کی کیوں نہ ہو, وہ اللہ ہی کی جانب سے اس کا انتخاب ہوگا. میرے پاس آیات ہیں, یوں مطالعہ کرتے ہوئے میں بھی کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ظاہر اس پہ تائید لینا چاہتا ہوں, یا اس پہ اختلاف ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. مفتی صاحب, نبی بھی اللہ بناتا ہے, اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ امام بھی اللہ بناتا ہے, خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے, یہ ایسا ہی ہے؟ جی, یہ آپ نے آیت شریفہ کا اچھا انتخاب کیا ہے. اصل میں یہ جو پورا رکوع ہے یہ بیت اللہ شریف کو بناتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں کہی تھی اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا. یہ سورہ بقرہ شریف کی آپ غالباً آیت پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی نہیں ہے, سورہ بقرہ کی آگے جا کے یہ بھی ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, بالکل ایسے ہی. یہ پورا رکوع. یہ بات ذہن میں رہے کہ رسالت جو ہوتی ہے اس میں کلیتاً غیر کا دخل نہیں ہوتا, صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے. صحیح, کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. یعنی رسالت کے رکھنے میں غیر کا عمل دخل نہیں ہے. یہ بات مکمل ہوگی. نبی کو بھی امام کہا جاتا ہے, جیسے کہ آپ اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں غالباً درود تاج کے کچھ اشعار اس میں آتے ہیں نا, امام القبلتین, امام الانبیاء. تو نبی کو بھی امام کہا جاتا ہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو لفظ امام الانبیاء ہے یہ لقب توقیفی ہے. توقیفی لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اسماء ہیں ہم انہی کے ساتھ انہیں پکاریں گے. میرے دل میں ذہن میں وہ بات آ گئی کہ آپ کا ایک پروگرام ٹی وی چینل پہ ہو رہا تھا جس میں ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑے صوفی رسول اللہ ہیں. تو اس لفظ کی نسبت ہم اللہ کے نبی کی طرف نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو انہی اسماء کے ساتھ ہم پکاریں گے جو قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں, سوائے ایک لفظ خدا ہے کہ جس پر امت کا اجماع ہو گیا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, وگرنہ اس کے علاوہ نہیں. تو یہاں امامت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں امامت بھی تھی اور ساتھ ساتھ سلطنت بھی تھی. بادشاہت الگ ہوتی تھی, امامت الگ ہوتی تھی. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف اور صرف امامت ہے جس کا اختتام آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا ہے. آپ خاتم الانبیاء ہیں. جب وحی کا سلسلہ بند ہو جائے تو اس کے بعد خلیفہ کا بننا یا کسی کا امام بننا اس کو اللہ پاک نے لوگوں پر چھوڑا ہے. کیونکہ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو اب کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو جو ہم خلیفہ مانتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد, جیسے کہ حضرت صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا, کہیں پہ ان کا نام نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر یہ جو حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک قریب ہوا تو آپ نے کاغذ اور قلم منگوائے, وہاں مختصر ہے. اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا میرے پاس کاغذ بھی لائیں اور قلم بھی لائیں تاکہ میں معاملے کو لکھ دوں. اور اس کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو, ابو بکر کے سوا کسی پر بھی نہ اللہ راضی ہوگا نہ لوگ راضی ہوں گے. اور حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے, میں لکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی طمع کرنے والا طمع نہ کرے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیت سے منصوص من اللہ ہونا اور پھر آیت کے منصوص من اللہ ہونے کے بعد مسلم شریف کی حدیث اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے حاجت ہے. آپ نے فرمایا بعد میں آنا, چونکہ آپ کے پاس مال ایٹ اے ٹائم جو موجود ہوتا تھا وہی تقسیم فرماتے تھے, نہیں ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام ان کو وقت دے دیتے تھے. عرض کی اگر آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس آؤں؟ فرمایا کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا. ایک سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے. ہماری حدیث کی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد علی کو امام بنا دے, تو اللہ پاک نے اس معاملے کو قبول نہیں کیا. یہ باقاعدہ ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نص سے اپنے محبوب کا جو قائم مقام بنایا وہ سیدنا صدیق اکبر کو بنایا, اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ثواب دید پر جناب سیدنا عمر بن خطاب کو بنایا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منصوص من اللہ کی جو جہتیں تھیں وہ 2 تھیں کہ آپ اس کو شورائی پر چھوڑ دیں, مجلس شورا پر چھوڑ دیں, یا خود نامزد کر دیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو میں مجلس شورا پر چھوڑتا ہوں, میں خود نامزد نہیں کرتا, کیونکہ رسول خدا نے باقاعدہ طور پر کسی سے جمع کر کے اس طرح بیعت نہیں لی.
اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا، وہ مجلس شورا کی وجہ سے خلیفہ منتخب ہوئے، اور جب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو مولا کائنات پھر اسی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے جس طریقے پر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے۔ نہج البلاغہ کے اندر شیعہ علماء نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات نے جو خطوط لکھے تھے ان خطوط کے اندر ایک بات سر فہرست تھی جو شیعہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اے معاویہ آپ میری بیعت نہیں کر رہے، حالانکہ میری بیعت انہوں نے کر لی ہے جو مہاجرین اور انصار ہیں، جن کی وجہ سے ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان یہ تینوں خلیفہ بنے ہیں، میں بھی انہی کی وجہ سے خلیفہ بنا ہوں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے آپ نے ابو بکر کی اطاعت کی، حضرت عمر کی اطاعت کی، حضرت عثمان کی اطاعت کی، آپ میری بھی اسی طرح اطاعت کریں۔ تو نہج البلاغہ کی اس عبارت اور اس خط سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنی خلافت کے لیے جو دلیل بنا کر پیش کیا وہ اسی چیز کو کیا۔ اور پھر یہاں ایک اور بات ہے، شیعہ کتب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے بعد چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ کے جب 5.5 سال مکمل ہوئے اور آپ پر عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے جب حملہ کیا اور آپ اس کے بعد زخمی ہوئے تو آپ فوراً شہید نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات ان دونوں کو زخمی حالت کے بعد کچھ ایام ملے ہیں۔ تو مولا کائنات سے کسی نے کہا کہ آپ امام حسن کو خلیفہ منتخب کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے خلیفہ منتخب نہیں کیا تو میں بھی منتخب نہیں کرنے والا ہوں۔ اس کو کولینی نے بھی نقل کیا اور اس کو توسی نے بھی نقل کیا۔ اچھے دلائل آپ نے جمع کر دیا، میرے پاس کافی ساری لسٹ آ گئی، علامہ صاحب آپ کی طرف میں سارے یہ 3 نشتر رکھوں گا۔ بنیادی بات جنہوں نے کی ہے پہلے وہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ بات تو بڑی پوائنٹ کی سمجھ میں آتی ہے کہ خود حضرت علی المرتضیٰ نے امام حسن کو خلیفہ نامزد نہیں کیا اور وہی اسلوب رکھا۔ پھر وہ خط جو انہوں نے میرے شام کی طرف لکھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری بیعت کرو، جیسے کہ پچھلے قبل لوگوں نے کی ہے۔ اور پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ حضور سید دو عالم جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ حضرت علی کو امام بنا دیں، مگر وہ دعا رد ہو گئی، منع ہو گئی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہاں پہ حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ نے کہا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، وہ دعا قبول ہو گئی تھی، یہ دعا نہیں قبول ہوئی، اس پہ آپ کے کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اول جو چیزیں ہیں، دیکھیے کوئی بھی چیز آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کراس کوسچننگ ہوتی ہے چاروں زاویوں کی طرف سے، پھر آپ کو ان کے تمام کے جوابات بھی دینے پڑتے ہیں۔ اول تو چیز یہ ہے کہ جو آپ چیز لائے ہیں، جو میں نے سوال اٹھائے ہیں کہ بھئی جو اللہ جسے بنائے گا تو اس کا انکار کرنے والے کا آخر کیا معاملہ ہے۔ میں نے یہ سوال مفتی صاحب سے کیا تھا کہ جو انکار کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہ ماننے والے کا جو ہے نا کوئی اس سے سوال نہیں ہوگا۔ ابھی آپ سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا، تو یہ نہیں ہے آپ سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا۔ کافی چیزیں جو ہے نا مثال کے طور پر باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اول تو چیز انہوں نے کہا تھا کہ بھائی لوگ راضی نہیں ہوں گے، اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں روایت موجود ہے، کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا اگر مفتی صاحب دیکھنا چاہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت جو تھی ایک فلتہ تھی، فلتتن، یعنی اچانک سے ہو گئی تھی اور تم کبھی ایسا مت کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا اختیار ہے، تو یہ اختیار اگر لوگوں کا ہے تو لوگوں تک ہی رہنا چاہیے تھا، پھر اس کے لیے شورا بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو دیکھیں نا، آپ الفاظوں پر غور کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول خدا نے کسی کو نہیں بنایا تھا، پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنایا، تو پھر وہ اختیار اگر لوگوں کا ہے تو لوگوں کے پاس ہی رہتا، پھر حضرت ابوبکر رسول خدا کی سنت پر عمل کرتے۔ پھر حضرت عمر بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے کسی کو نہیں بنایا، لوگوں پر چھوڑا، تو وہ بھی چھوڑتے، پر کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ شورا بنا دی۔ اب شورا سے جو ہے جو بنا، اور ایک پہلی خلافت جو بنی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے بھی لوگوں کے اجماع سے بنی ہے، اس کے بعد کون سی خلافت بنی؟ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بنایا۔ آیا وہ دین اسلام صحیح تھا، وہ رسول خدا کی وصیت ٹھیک تھی، رسول خدا کا عمل ٹھیک تھا، یا حضرت ابوبکر کا عمل ٹھیک تھا، یا حضرت عمر کا عمل ٹھیک تھا؟ ان دونوں صورتوں میں رسول خدا کا عمل تو چیلنج ہو گیا، اول چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کی موجودگی میں پھر لوگ یزید پر راضی کیسے ہو گئے؟ لوگوں کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے کرنا ہے سب کچھ، تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رسول خدا کے ذریعے بنوائے نا، پھر لوگوں کے ذریعے نہ بنوائے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نظام کوئی تغیر و تبدل والا تو نہیں ہے کہ ایک دن ایک ہوتا ہے، ایک سال میں ایک ہوتا ہے، پھر چند سالوں بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، میں تم میں سے خلیفہ بناؤں گا، تو پھر وہی بنائے گا، پھر یہ شورا بھی نہیں بنے گی، پھر لوگ بھی نہیں بنائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ جب اللہ رب العالمین نے اس طرح کی شخصیات رکھی ہیں، اول چیز تو پھر یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ اللہ نے بھائی امام حسین کو جو ہے نا جنت کی جوانوں کی سرداری دی، لیکن لوگ یزید پر اتفاق کر رہے ہیں، وہ امام حسین کو نہیں چن رہے۔ یہ تو میں بار چیزیں اٹھا چکا ہوں۔ مولا علی جو ہے رسول خدا کے بعد سب سے بڑھ کر عالم ہے، اللہ پھر ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال رہا۔ امیر المومنین کا جہاد جیسا کسی کا جہاد نہیں، ان کا قتال جیسا کسی کا قتال نہیں، ان کا جیسا خرچ کسی نے نہیں کیا، ان کی جیسی سخاوت کسی کی سخاوت نہیں ہے۔ یعنی امیر المومنین جیسی شخصیت جو ہے آپ تمام معاملات میں نہیں لا سکتے۔ پھر یہاں پر
یہ تغیر و تبدل. اب وہ معاملہ ہے مثال کے طور پر جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو حضرت عبد الرحمن ابن بخاری میں روایت لکھی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں سے مشورے کر رہے تھے. امیر المومنین نے باقاعدہ وہاں پر خطبات دیے ہیں, وہ ساری کی ساری تفصیل اہل سنت کتابوں میں بھی موجود ہے. شورا کے سامنے اپنے فضائل پڑھیں. کیا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ میں وہ ہوں رسول خدا نے جس کے لیے کہا تھا کہ من کنت مولا. یہ تمام ساری باتیں اپنے فضائل گنتی کروائے. میں وہ ہوں جس نے جہاد کیا, میں وہ ہوں جسے رسول خدا نے اپنا بھائی کہا, میں وہ ہوں جسے رسول خدا نے کہا. تمام ان کے سامنے شورا کے سامنے فضائل پڑھے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ علی ناراض مت ہونا پر لوگ تم پر راضی نہیں ہو رہے. مطلب ان فضائل و کمالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا, میں نے یہ کیا, یا جو بھی اللہ رب العالمین نے میرے لیے قرآن میں یوں فرمایا, اللہ رب العالمین نے مجھے پورے کتاب کا علم دیا. وہ تو تمہاری باتیں ٹھیک ہیں پر ہم مجبور ہیں, لوگ راضی نہیں ہو رہے. بات یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین جب اتنے کمالات کسی کو دے رہا ہے تو پھر یہ لوگوں کے دل میں بھی اللہ کو چاہیے کہ اس کو ہی چنے. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو چکی کہ لوگ جو ہیں کسی صورت بھی ان معاملات کا اختیار نہیں رکھتے, کیونکہ خداوند متعال کا فرمان ہے وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار سبحان اللہ وتعالی ما یشرکون. تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جس سے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے. ما کان لهم الخیار, تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو مختار بناؤ. سبحان اللہ وتعالی ما یشرکون, اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. صاحب اب دو چار باتیں انہوں نے رکھی. پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا میں یہ فرمایا ہے کہ آپ پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے اے علی. تو لوگوں کی رضا کا خلافت کے انتخاب سے کوئی اثر ہے؟ نہیں, یہ روایت نہیں ہے. میں ابھی دکھا, یہ روایت نہیں ہے. اگر یہ روایت موجود نہ ہو میں دکھاؤں. میں آپ کی بات میں نہیں بولتا ہوں, آپ خاموش ہے. جو چیز جا رہی ہے لوگ سن رہے ہیں, لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. وہ میں آپ سے لوں گا تو پھر آپ جواب دیں. اس کا یہ محتمل نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں, نمبر ایک. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ عالم ہونا چاہیے. تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا یہ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ اپنی کتابوں سے زیادہ ہماری کتابیں پڑھ کے آتے ہیں. حالانکہ یہ اپنی پڑھ لیں تو یہ اچھا خاصا مجھے چیت کر سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں یہ اپنی شیعہ مذہب آپ کہہ رہے ہیں مضبوط نہیں ہے, لیکن یہ میرے اوپر حاوی ہو سکتے ہونا ہی نہیں چاہیں گے تو کہاں سے, لیکن یہ اپنی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں. آپ دلیل سے جو ہے نا جو چار ہوتے نہیں ہیں, اگر کلینی کو پڑھ لیں نا اچھے طریقے سے, صحیح طریقے سے یہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو یہ میرے سامنے کلینی کھلا ہو اچھا وہ کر لیں گے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ بار عالم جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے جو ان کے نزدیک بھی دلیل ہے, کتاب العلم کے اندر ہے. اور سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں, تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار جو ہے وہ رونے لگے. جب رونے لگے تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ اس وقت جوان تھے. میں نے کہا اس شیخ کو کیا ہو گیا, کوئی ہوگا بندہ اللہ کا, وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے. تو بعد میں پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے وصال کی طرف اشارہ تھا جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں تھا. ہماری جو کتابیں ہیں اہل سنت کی, ان میں پہلا نمبر جو مجتہد کا ہے, خلیفہ کا ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے. آپ تمام صحابہ کرام میں سے مجتہد تھے, اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود بیانات ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا تو کوئی بھی شخص اتفاق نہیں کر رہا تھا سوائے اس کے کہ سیدنا صدیق اکبر نے حدیث بیان کی, تو تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا. بعض نے کہا مدینہ میں دفن کیا جائے, بعض نے کہا جنت البقیع میں, بعض نے کہا کہ مکہ المکرمہ منتقل کیا جائے, اور بعض نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بیت المقدس منتقل کیا جائے, چونکہ وہاں انبیاء علیہ السلام کے جو ہیں وہ روزے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے یہ بات فرمائی ہے جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے اس کا روزہ وہاں ہی بنتا ہے. اس کے راوی سیدنا علی المرتضیٰ ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں. باغ فدق والی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال شریف کے بعد حکم موت لگے گا یا نہیں لگے گا. یہ سب باتیں دیگر صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھی. تو ہمارے نزدیک تو صحابہ کرام میں سے عالم الناس جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. ہماری بخاری شریف یہی کہتی ہے, اور ہماری جتنی بھی کتب تدریسیاں ہوں یا غیر تدریسیاں ہوں ان کے اندر یہی چیز ہے کہ ان چار بزرگوں کی ترتیب جو ہے اسی طرح رکھی گئی ہے. علم کے معاملے میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی سے زیادہ افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ جو حدیث انا مدینہ العلم و علی بابوہا یا دارالحکمہ والی, دیکھیں کسی کا علم کا دروازہ ہونا یا کسی کا پورا علم کا شہر ہونا یہ اپنی جگہ ایک فضیلت موجود ہے, مگر اس میں یہ تو نہیں ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, میں شہر ہوں, تو اس میں سیدنا صدیق اکبر کی کہاں سے نفی ہو رہی ہے. بات تو یہ ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر کی نفی ہو. اور پھر جہاں یہ بیان کر رہے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت شریفہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, جب قرآن سیدنا صدیق اکبر کے خلافت میں جمع کیا جا رہا تھا تو 2 گواہ لینے ضروری تھے, اور اس آیت پر بخاری شریف کے اندر یہ ہے اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے کوئی بھی گواہ نہیں تھا سوائے حضرت ثابت بن خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا خلافت میں کہ قرآن جمع کیا جا رہا ہے, قرآن تو سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا ہے, تو کیا کریں گے اس پر. تو سیدنا ثابت بن خزیمہ وہی گواہ ہیں, کوئی اور نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو قرآن کا
کا حصہ بنا دو. کہا کیسے بنا دیں؟ آپ نے خود کہا کہ 2 گواہوں. کہا قرآن نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم 2 گواہوں. اچھا اس میں بھی چیزیں ہیں، حدود اللہ میں 4 گواہیں، عورتوں کی گواہی نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصحاب کے لیے کہہ دیا کہ ان کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جانور کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، پھر اس کے اندر اختلاف ہو گیا. یہودی جو ہے وہ خطا پر تھا، غلطی پر تھا، اس نے کہا آپ گواہ پیش کریں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کوئی گواہ تو تھا نہیں. تو سارے صحابہ کرام چپ ہو گئے. اس میں مولا کائنات بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں. تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا آپ تو موجود ہی نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جو گواہی ہے وہ 2 کے قائم مقام ہے. اب یہ ایک انفرادی جو فضیلت بیان ہوتی ہے، چاہے وہ علم کے حوالے سے ہو یا پھر مولا کائنات کی ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ بی بی پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ہوتے ہوئے آپ کے لیے آپ علیہ السلام نے کسی دوسری خاتون سے نکاح منع فرمایا. اگر کوئی بندہ اٹھ کے یہ بات کہے کہ خلیفہ کے لیے یہ ہونا بھی ضروری ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہو کہ وہ ایک خاتون کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو صرف مولا کائنات کے ساتھ خاص ہے. تو خصوصیات کو اگر آپ لے کر آئیں گے تو پھر تو نبی کریم علیہ السلام نے بہت چیزیں ایسی فرمائی ہیں کہ جن کا آپ جواب نہیں دے سکیں گے. دوسرا چلیں آپ سوال نہیں کر رہے، یہ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ خلیفہ راشد جو ہوتا ہے اگر اس کی کوئی مخالفت کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کی بیعت اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو یہ غلط ہے. اس کو ہم صحیح نہیں کہتے، اس کو ہم درست نہیں کہتے. پہلے آپ کہہ چکے ہیں وہ جاہلیت کی موت مر گئے. نہیں، جاہلیت والی دوسری حدیث ہے، وہ آئے گا تو میں جواب دوں گا. بیعت نہیں کرتا وہ سراسر گمراہی پر ہے، گمراہی پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اب یہ پلٹ کے پھر وہی بات آئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیعت نہیں کی. انہوں نے نہیں کی بیعت. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ رائے حق پر نہیں ہے. نہیں، وہ مولا کائنات کے سامنے جو زمانہ ہے اس زمانے میں وہ رائے حق پہ نہیں ہے. اس کے بعد کا جو زمانہ ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی مولا کائنات کے سامنے جو ہے امام اہل سنت اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کے سامنے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے وہ اس کو ہم نہیں مانتے، وہ اجتہادی خطا پر اس کو ہم مانتے ہیں. اس کے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا جو معاملہ تھا، اب ہند اللہ معاملہ کیا تھا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس زمانے کو ہم نہیں مانتے، اس پر ہم اس کو خطا پر اس کو ہم معمول کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ صحابی گمراہی پر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس میں تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی حدیث طیبہ ہیں کہ جن میں صحابی گمراہی پر نہیں ہو سکتا. صحابی جب بھی اختلاف کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تناظر میں کرے گا. جیسے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کے معاملے میں اختلاف کیا تو ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی، تو اب کیا حکم لگائیں گے ہم؟ یہاں سیدنا صدیق اکبر کی بات نہیں مانی تو معاذ اللہ کیا وہ کسی اور معاملے میں چلے گی؟ نہیں، ان کے پاس جو علم تھا انہوں نے اپنا علم رکھا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنا علم رکھا، وہ معاملہ ختم ہو گیا. کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں جنگ بدر کو اگر آپ لے لیں تو وہاں سرکار کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا اور سیدنا عمر بن خطاب کا اختلاف سامنے آیا، اور اللہ پاک نے کس کے اختلاف کو پسند کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب کے اختلاف کو پسند کیا. تو یہ جو اختلاف ہے اگر وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہے وہ تو گمراہی نہیں ہے. ہاں اگر وہ محض تعصب کی بنیاد پر ہے یا ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہے تو وہ تو آج بھی منع ہے، اس وقت بھی منع تھا، وہ تو ہمیشہ منع رہے گا. اور پھر آپ نے اپنی گفتگو میں تھوڑا سا وقت ہے مجھے ایک بات کہی کہ آپ نے کہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعا قبول نہیں ہوئی تو ہارون علیہ السلام کے متعلق وجعل لی وزیرا من اہلی، تو یہ آپ کا قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں ہے. وہ تو اس دعا میں انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر دعا کے پہلے اسلام میں منزلت موسیٰ اور یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے بھائی کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یہ دعا میں قبول نہیں کروں گا. کل پرسوں میں بخاری شریف کا درس دے رہا تھا کتاب التوحید کا، اس میں ایک حدیث پاک آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے اندر قتل و غارت نہ ہو، تو اللہ پاک نے منع فرما دیا. یہ دعا تو میں نے سنی ہے، یہ میرے لیے فرسٹ ٹائم تھی کہ حضرت علی کے بارے میں دعا مانگی نہیں آپ کی امت میں قتل و غارت ہوگی. جی یہ ہوگی. اچھا پھر اس میں حدیث کے اندر وضاحت بھی موجود ہے. بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ امت کے اندر جو اختلاف ہے نا، بخاری شریف کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ اختلاف بھی اس امت کے لیے رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو روکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بس کلیئر ہو جائے یہ پوائنٹ بھی تاکہ میں ایک مستحکم سوال کے ساتھ آگے بڑھوں. آپ نے فرمایا کہ علم کے معاملے میں بھی فضیلت کے وہی درجات ہیں جو خلافت کے معاملے میں ہیں، یعنی کہ حضرت علی علمیت میں چوتھے درجے پہ جب اجتہاد کام کریں گے مجتہدین کا، وہی یعنی جی بالکل. تو بیشتر مقامات مولانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ علی حلقہ، بالکل اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو کیا وہاں پہ علمی حیثیت افضل ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک ہے کہ کسی ایک خاص معاملے کے اندر مسئلے کو حل کرنا، اس میں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو خلفائے راشدین نے صحابہ کرام سے رجوع کیا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. مثلا سیدنا عمر بن خطاب نے ابی بن کعب سے تقوی کی تعریف پوچھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ عمر بن خطاب کو تقوی کی تعریف پتہ نہیں تھی؟ تو یہ ایک خصوصی کسی چیز میں فن کا ایک صفت کا ہونا
اس میں ان سے رجوع کرنا ہرگز یہ اس پر نہیں ہے کہ بھائی پھر اس میں ہم فضیلت کا معیار نیچے اوپر کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، بہت سارے سوالات خود ان کی گفتگو سے آپ کے سامنے ہیں، آپ جس کا چاہیں انتخاب کر دیں، مگر پہلا ایک سوال رکا ہوا ہے آپ کے پاس پینڈنگ لسٹ میں ہے کہ حضرت امام حسن کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت کا انتخاب نہیں فرمایا، لوگوں پہ چھوڑ دیا، تو ان تمام سوالات کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جتنی بھی مفتی صاحب نے باتیں کی ہیں نا، ساری کی ساری مطلب سوچ پر مبنی تھی، ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی بھی مستند دلیل نہیں تھی، نہ ہی رسول خدا کا کوئی فرمان تھا، نہ ہی کوئی قرآن کی آیت تھی۔ دیکھیں ایک کامن سینس بھی ہے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دعوت دی ہے، دعوت فکر، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا یہدی۔ حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کرے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، پھر تم یہ کیسی قضاوت کرتے ہو۔ اس دن بھی یہ بات نکلی تھی کہ امام حسین نے طلب نہیں کیا، امام حسین خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ کے دروازوں پر آئیں؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگ امید لگائیں کہ یہ ہمیں نجات دلائے گا، نہ کہ امام وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف دیکھے کہ یہ مجھے بنائیں گے۔ تو یہاں پر جو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کیونکہ جبر نہیں کرتا، اس نے کہا ہے، دعوت فکر دی ہے کہ حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عالم ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر میں کہوں اویس ربانی ڈاکٹر ہے، لیکن میں آپ سے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کوئی ڈاکٹری، کوئی میڈیکل کی بات یا کوئی، تو پھر مجھے ہوگا کہ بھائی ہاں جو حقیقی ڈاکٹر ہوگا بھائی ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ہے۔ جب علم کی بات ہے، یہ تو واضح رسول خدا روز روشن کی طرح واضح ہے، امیر المومنین جیسا علم کسی کے پاس نہیں تھا، سب کے سب صحابہ آ کے امیر المومنین سے پوچھتے تھے۔ ابھی خلافت قائم ہوئی تھی، تیسرا دن تھا تو ایک مسئلہ آیا، نہیں پتہ تھا، امیر المومنین کی طرف سے آیا، اور یہ تاریخ آپ کے پاس بھری پڑی ہے کہ رجوع کیا جاتا تھا امیر المومنین سے۔ تو سوال یہ ہے کہ جواب دینے والا اور سوال پوچھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ ہلاکت میں پڑھنے والا اور ہلاکت سے نکالنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، یعنی اس کا کمال، اس کا معیار اوپر ہے، اللہ رب العالمین نے جو اسے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایک نظام بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو مسلسل بات چل رہی ہے، میں نے وہ نوٹ لگا رکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کلیئر کرتا جاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی امامت کی، تو اللہ رب العالمین نے اگر رسول خدا کو آخری نبی بنایا ہے تو نبوت ختم ہونے کی قرآن میں آیت اتاری ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے امامت ختم ہونے کی قرآن میں کوئی آیت نہیں اتاری کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے خود ایک نیا باب کھولا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ یہ تو سب آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں آیت کس کے لیے اتری ہے۔ بات ہو رہی ہے عالم کی۔ اب یہ جو میں نے لکھا ہے، دیکھیں اللہ خود کو ایک عہدہ دے رہا ہے، نہ رسالت میں شریک کیا، نہ نبوت میں شریک کیا، لیکن ولایت میں شریک کیا۔ میں ولی ہوں، رسول ولی، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی تمام ائمہ معصومین انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ خلافت منصوص من اللہ ہے، امام مہدی آئیں گے، لوگ نہیں بنائیں گے، شورا سے نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ دیکھیں نا، جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کی بیعت ویسی ہوتی ہے جیسے نبی کی بیعت ہوتی ہے، نبی کو معصوم سمجھ کر بیعت کی جاتی ہے۔ تو یہ سوال پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ بھئی امام مہدی آئیں گے تو ہم انہیں معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے، آپ غیر معصوم سمجھ کر بیعت کریں گے۔ اگر کسی غیر معصوم کو ہی آنا ہے تو ہم کیوں یہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ہم کیوں یہ پریشانیاں کاٹ رہے ہیں، ہم کیوں تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں فلسطینی مظلوم ناک مر رہے ہیں؟ اگر لوگ بنائیں گے، لوگوں کا اختیار ہے، شورا کا اختیار ہے، مفتی صاحب بیٹھیں، ڈھونڈیں کسی کو بنا لیں، لیکن ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ کام تو اللہ کی طرف سے ہوگا، امام کرے گا۔ تو بھائی جب اس دور میں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں عدل کی ضرورت ہے، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، تو یہ ہر دور میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک نظام دے دیا، ولایت کا نظام، خود باب کھولا، جہاں امامت کے تمام ہونے کی اللہ نے آیت اتاری نہیں ہے، نبوت کی اتاری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو رکھا تو نص موجود ہے، جو امام مہدی کے آنے پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی بھی یہ سوال نہ کرے کہ امامت کی نص دکھائی جائے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تمام مکاتب فکر اس بات کو یقین رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، پھر کہتے ہیں کہ امامت کی کوئی نص نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ امامت کی نصیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ قرآن کی اتنی آیت ہے۔ پہلے بھی جو ہے نا یہ مسئلہ اٹھا تھا، قرآن کی واضح آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اے محمد ان سے کہو کہ میرے لیے اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ بات ہو رہی ہے کفار سے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ بات نکلی تھی تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ ابن سلام کے لیے اتری ہے، تو وہ تو یہودی تھا، اللہ کافروں سے مخاطب ہے کہ کافر کہتے ہیں، نہ کہ یہودی کہتے ہیں۔ تو تمام مفسرین نے جو مستند ہے سند کے ساتھ وہ یہ لکھا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین کے لیے اتری۔ اللہ رب العالمین نے کیا پتہ اس طرح کہ لقد کفر الذین، وہ جو مسیح انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا تو کفر ہو گیا تو وہ کافر ہو گئے، تو یہ بھی کفر کے اس میں نہیں آ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہاں پر آپ دیکھ لیں آیت مکی ہے، مدینہ عبداللہ ابن سلام مدینہ میں تھا، یہ آیت مکی آیت ہے، کفار سے اللہ مخاطب ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر جہاں پر یہود و نصارہ کی بات ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ انکار کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے انکار کی بات نہیں، کفار کے انکار کی بات ہے. نہیں یہ تو ہم ایک بنا لیں گے نا بھائی. دیکھیں مثال کے طور پہ دیکھیں اللہ حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم کی اسوہ ہے، اس کو اپناؤ کہ قد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ ابراہیم. جی انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوچھتے ہو میں ان سے کافر ہوا. تو وہ وہاں پر جو معنی ہے وہ جدا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کفار سے مخاطب ہے، مکے کی بات ہے یہ. تو یہاں پر اللہ رب العالمین یعنی کوئی ایسا ہے کتاب جس کے پاس علم ہے، اگر عالم الناس کی بات ہے تو پھر عالم الناس پھر اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر کو ہونا چاہیے جو قیامت تک آیت چلے گی نا. یعنی اللہ رب العالمین نے اس وقت کے لیے جو ہے نا ایک شخص قرار دیا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کیا ہمیں دوبارہ ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کی جس کے پاس کتاب کا علم ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہمیں تو ہر دور میں جو ہے وہ ایسا شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. تو جب پوری کتاب کا علم کی بات آتی ہے تو آپ مجھے دکھا لیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کس کے پاس تھا کتاب کا علم؟ اچھا کون سے وہ افراد تھے؟ اسلام کو غلبہ کس نے دیا؟ کس کی باتوں نے دیا؟ کس کے اجتہاد نے دیا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کی باتوں نے. تو اس کو جواز بنا کے آپ کہتے ہیں کہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں. حکومت دیکھیں میری بات سنیں، قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کا ترجمہ آپ خود اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ محمد کی آیت ہے. اللہ رب العالمین پیچھے سے منافقین سے مخاطب ہے، اگر تم حاکم بن جاؤ تم سے بعید نہیں کہ تم رشتوں کو توڑ ڈالو اور فساد کرو. تو یعنی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھی، حکومت تو فرعون کے پاس تھی. حکومت کا ہونا کسی بھی طرح سے معیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو حجت قرار دی ہے خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی پوری ارض پر، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں سے پوچھے، بلکہ اس سے تمام علوم کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پھر وہ علم نظر بھی آنا چاہیے، آپ کو حکمت کی باتیں نظر بھی آنی چاہیے. اور جو رہی بات آپ نے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کی، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کیونکہ 30 سال گزر چکے ہیں جی معاملات کو، تو مخالفت در مخالفت. اگر مولا علی کہتے ہیں کہ میں بنا کر جاتا ہوں امام حسن کو خلیفہ، یا کہتے کہ بھائی خلیفہ ہیں، وہ تو لوگوں کو کہا کہ تم یہ دیکھو تم سے قرآن کیا کہتا ہے، کہ تمہیں قرآن نے کیا کہا ہے. افمن یہدی الی الحق حق و یتبع من لا یہدی الا یہدی. اگر یہ اس کرائٹیریا پر ہے تو ٹھیک ہے. تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ رسالت مآب نے بھی تو وہی کہا، یہ اسی کی تو اتباع ہے، اسی سنت کی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور وہ منصوص کیا ہے، وہ خاصیت کیا ہے، وہ دیکھو اس کے ساتھ بنا لو. یعنی آپ نے بھی یہ ہے اور اس کی تم نے اتباع کرنی. نہیں دیکھیں میری بات سنیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے نا کہ اگر تم میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم حسن حسین کی اتباع کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. رسول خدا نے کہا. اب بات یہ ہے کہ لوگ دیکھیں نا، میں نے آپ سے میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہے تو اس کی ایک اتباع کر لو گے نجات پا جاؤ گے. نہیں یہ آیت تو ضعیف ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں کہاں سے ذوف ہو رہا ہے؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں بتا رہا ہوں آپ، میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا، آپ ہمیشہ ضعیف کہتے ہیں. آج مجھے یہ بتائیں کہ یہ حدیث پاک کے کتنے راوی ہیں اور آپ جو ہے نا ابھی ویسے عبد الباقی اخندرہ صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا تھا. ابھی نہیں میری بات سنیں، آپ زیادہ چھوڑیں. اس میں یہ پوچھ رہا ہوں، جو بندہ اگر میں کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہوں، ان کے پاس کیا لاجک ہے؟ نہیں تو میرا حق بنتا ہے نا کہ یہاں پہ یحییٰ بن معین ضعیف ہے، ابن حجر عسقلانی یہ ایک منٹ صبر، یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عقل چلی گئی تھی، یہ رافضی تھا، یہ خارجی تھا، اس کا اتصال زمانہ نہیں ہے. ان کو چاہیے نا کہ حدیث پر جب بات کر رہے ہیں جواب پورا کرنے دیں، پورا کریں. آپ ابھی لکھیں سرچ میں کہ اصحاب النجوم عربی کی بورڈ میں السنن الدریہ اہل سنت کی ویب سائٹ ہیں جو مصر سے اور سعودی عرب سے چلتی ہیں، اس پہ لکھیں کہ یہ حدیث کیا ہے، ان کا جواب سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر اس کا آپ پہلا کہہ رہے ہیں نا، موضوع تو نہیں کہہ رہے، نہیں ضعیف شدید ضعیف، لیکن آپ اپنے جواب کو دیکھیں میری اچھا جب بات ادھر ادھر جاتی ہے نہیں دیکھیں نا، رسول خدا آپ مجھے بات پوری کر رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا یہاں پر ہمیں ہدایت دینے کے لیے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر مثال کے طور پر ہم ان ہدایت کا ستارہ مان لیتے ہیں تو ان کا ہر عمل ہدایت ہے. تو میں نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ مفتی صاحب ہیں، مجھے فتویٰ لکھ کر دیں کہ حضرت امیر معاویہ کو یزید کو بنانا خلیفہ اپنی امت کے یعنی امت پر مقدم رکھنا اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں امام حسین کا نام نہیں لے رہا، اصحاب رسول خدا کی موجودگی میں یزید کو مقدم رکھنا، یزید کو آپ کافر کہتے ہیں، مقدم رکھنا عین عدل ہے، عین ہدایت ہے. آپ نے جواب نہیں دیا. اگر آپ یہاں تو آپ کہیں کہ ان کا یہ عمل عین ہدایت ہے، عین عدل ہے، اس کو بھی لکھ کر دیں ہاں، یہاں کہیں کہ غلط کیا ہے.
آپ دونوں صورتوں میں کچھ نہیں کہیں جواب گے. لے لوں آپ کی اجازت ہو تو؟ نہیں لے, مجھے پتہ جواب نہیں سر دیں. دست آپ کا جو جواب دے دیتا لے لے ہوں. ہاتھ کے ہاتھ پھر میں جتنے فتویٰ لکھوا لیں ان سے. اعلی تشیع ہیں وہ یہ بات آج میری توجہ سے سن لیں, ٹھیک ہے. انبیاء کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. نہیں دیکھیں بہت واضح ہے. یہ نہیں, یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ ان کو عدول کہہ رہے ہیں, عادل کہہ رہے ہیں, جب آپ ان کو ہادی کہہ رہے ہیں, ہادی ہدایت کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے؟ ہماری بات چل رہی ہے خلفائے راشدین پر, جی اس پر رکھیں تاکہ اچھا اس پروگرام ہو. ہاں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ صحیح جگہ پہ ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے. نہیں سنیں, میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یزید پر میں آپ کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں. اس دن آپ کا ٹائٹل یہ ہوگا کہ آج ہم بات کریں گے ملوکیت پر, پھر میں آپ سے بات کروں. اچھا دیکھیں